ریکارڈنگ اسٹارٹ کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، بات یہ چل رہی تھی جار مجرور کی ترکیب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ظرف ہمارے پاس دو قسم پہ آتے ہیں، ایک ظرف حقیقی ہوتا ہے، ایک ظرف مجازی ہوتا ہے۔ ظرف حقیقی ظرف زمان اور ظرف مکان کو نا ظرف حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا نا، اسماء ظروف، ظرف زمانیہ اور مکانیہ۔ جو ایک ظرف مجازی ہوتے ہیں، جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں، جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ظرف کے معنی کیا ہوتے ہیں، برتن کے ہوتے ہیں، تو حرف جر کا جو مدخول ہوتا ہے، حرف جر کا جو مدخول ہوتا ہے قلوبہم جو ہے نا، یہ بھی فعل اور شبہ فعل کے معنی کے لیے، فعل شبہ معنی کے بمزہ برتن کے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، یہ قلوب جو ہے نا، یہ کیا بنا، یہ مہر کس کے لیے بنی ہے، یہ جو تھا مہر کہاں لگی ہے، جا کے قلوب پہ لگی ہے، ٹھیک ہے نا، کفار۔ تو یہ اس سے کیا ظرف کے مطلب ظرف مجازی کی پھر ہمارے پاس دو قسمیں آتی ہیں، ایک ظرف مستقر آتا ہے اور ایک ظرف لغو آتا ہے، یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ ظرف مستقر کیا ہوتا ہے، ظرف مستقر جو تھا جو چھپا ہوا ہو، جس کا جو متعلق ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو وہ کیا ہوگا، ظرف مستقر ہوگا، اور جو ظاہر ہوگا وہ کیا کہلائے گا، ظرف لغو کہلائے گا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ چار جو تھے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کون استو، وجود استو، ثبوت و حصول، تلبس، لسوک، لسوک لزوک کو ہم نے چھڑوا دیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا بس آپ کو یہ آنا چاہیے، کانا یکونو، ٹھیک ہے نا، وجدہ یجدو، ٹھیک ہے نا، ثبت یثبتو، اور حصل یحصل جو ہے نا، یہ کون، وجود، ثبوت اور حصول جو ہے نا، حصل یحصل جو ہے، تو یہ اس میں سے آ جاتے ہیں، یہ چار ہمارے پاس۔ اس لیے ہم نے کبھی کائنن نکالتے تھے، کبھی ثابتن نکالتے ہیں، یاد ہے نا، کبھی کائنن کبھی ثابتن نکالتے تھے، تو یہ اچھا۔ افعال خاصہ کیا ہوتے ہیں، افعال عامہ ہم نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی فعل دنیا کا اس سے خالی نہیں ہوتا۔ مجھ سے کسی نے اس دن سوال پوچھا، استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی یہ کیا مطلب ہے افعال خاصہ افعال عامہ کی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ایگزام میں جو ساجی نے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جو بھی فعل ہوتا ہے، کوئی بھی فعل لے لو گے، اس میں سے یہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس میں یہ پائی جا رہی ہوتی ہیں ہر فعل کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن جو افعال خاصہ ہوتے ہیں، میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں پانی تو نہیں پی رہا نا، ٹھیک ہے نا، میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں ابھی دوڑ تو نہیں رہا، تو اس سے خالی ہے۔ لیکن میرے پڑھانے کے اندر بھی کیا ہے، کون بھی ہے، وجود بھی ہے، ثبوت بھی ہے، حصول بھی ہے۔ میرے کھانے کے اندر کون بھی ہے، وجود بھی ہے، ثبوت بھی ہے، حصول بھی ہے۔ ہر چیز کے اندر کیا ہے، کون، وجود، ثبوت اور حصول وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی کے انہوں نے کیا کیا تھا کہ مالا یحلو، یعنی افعال، یعنی کوئی فعل خالی، افعال عامہ جو تھے نا یہ اس میں سے، تو افعال خاصہ کیا ہوتے ہیں، جیسے کوئی نہ کوئی فعل خالی، ضربہ، نصر، یہ اکلا اور شریبہ وغیرہ فعل سے خالی ہیں۔ کوئی بھی فعل، قرات، جیسے قرات پڑھنا ایک فعل ہے، اس میں چاروں فعل موجود ہیں۔ دیکھو پڑھنا ہے، یہ کون ہے، کون، کانا یکونو کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہونا، ٹھیک ہے نا، ہونا، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، اس میں پایا جا رہا ہے کہ پڑھنا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کرا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ ہونا پایا جا رہا ہے نا، ہونا، ٹھیک ہے نا، تو ہونا، تو یہ اس میں سے آگے ایسی حاصلہ بھی، اس میں سے اس کو حصول حاصل ہو رہا ہے، پڑھنے کا حصول ہو رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کیا ہے، حصول بھی ہو رہا ہے، اور پڑھنا ثابت بھی ہو رہا ہے کہ ثابت ہے، تو وہ ثبوت بھی پایا جا رہا ہے، اور پڑھنا موجود ہے، اس کا وجود پایا جا رہا ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ موجود بھی ہے، وجود بھی ہے اس کا۔ لیکن یہ چاروں ہر وقت کیا ہوتے ہیں، ہر فعل کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز اس میں فعل میں پائے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی فعل لے لو گے، ان میں سے ہر ایک کے اندر ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی فعل کیا ہوتا ہے، چاروں بلکہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں آ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کون، وجود، ثبوت اور حصول کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئیے، کون، وجود، ثبوت اور حصول کہا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا، تو کون اور وجود۔ اچھا، اب یہ تو تھا ظرف بچوں، یہ ظرف مستقر تھا۔ ظرف لو کیا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق مذکور ہو، خواہ عام ہے کہ افعال عام سے، افعال خاصہ میں سے ہو، ٹھیک ہے نا، تو بس ظرف لو جس کا ظرف کیا ہو، لفظوں میں موجود ہوگا نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ظرف لو کہتے ہیں۔ ظرف لو کسے کہتے ہیں، جس کا ظرف کیا ہوتا ہے، لفظوں میں موجود، جو متعلق لفظوں میں موجود ہوگا تو اس کو ظرف لو کہیں گے، اور اگر وہ کیا نہیں ہوگا، موجود نہیں ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے، ظرف مستقر کہیں گے۔ اچھا، اب دیکھو ظرف لو کی علامات، فعل کے بعد
اس میں فائل کے بعد، اس میں مفعول کے بعد، اس میں تفضیل کے بعد، صفت مشبہ کے بعد اور مصدر کے بعد جو بھی جار مجرور آ جائے تو جار مجرور اسی فعل یا اس میں فائل سے مفعول وغیرہ سے متعلق جو پہلے ذکر کیا گیا ہے. ہم نے یاد ہے صفت میں نے بتایا تھا آپ کو، صیغہ صفت بتائے تھے نا آپ کو، صیغہ صفت، صیغہ صفت آپ کو بتائے تھے. اگر فعل کے بعد جار مجرور آ جائے، اس میں فائل کے بعد آ جائے، اس میں مفعول کے بعد آ جائے، اس میں تفضیل کے بعد آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں فائل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ کے بعد آ جائے، مصدر کے بعد آ جائے تو جار مجرور اسی فعل یا اس میں فائل، اس میں مفعول، اس میں متعلق ہونے پہ. دیکھو ختم اللہ علی قلوبہم، بچوں ذرا بہت غور سے سمجھنا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ختمہ فعل ہے، لفظ اللہ کیا بنے گا اس کے لیے؟ فائل بنے گا، ٹھیک ہے نا. لفظ اللہ کیا بنے گا؟ فائل. ختم اللہ، لفظ اللہ کیا بنے گا؟ فائل. اللہ جار ہے، قلوبہم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ کس کے متعلق ہوں گے؟ جار مجرور مل کر متعلق یہ ختمہ فعل کے متعلق ہوں گے. اچھا دیکھو لفظوں میں ہے، لفظوں میں ہے نا، فعل ہے، لفظوں میں موجود ہے، یہ ظرف لغو بنے گا. اچھا علی قلوبہم جار مجرور مل کر ظرف لغو بنے گا، ظرف مستقر نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گا؟ ظرف لغو بنے گا. کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں کیا ہے؟ لفظوں میں اس کا متعلق موجود ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر متعلق لفظوں میں موجود ہوگا نا تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظرف لغو کہلائے گا. یہ بات یاد رکھ لو، لفظوں میں اگر موجود ہے، نظر آ رہا ہے تو یہ ظرف لغو ہوگا. ادھر ہم ثابتن کائنون وغیرہ نہیں نکال رہے، پیچھے ہم نے نکالا تھا نا ثابتن کائنون وغیرہ، کائنتن کائنتن، یاد ہے؟ ثابتتن یا ثابتن یہ ہم نے نکالے تھے، وہ ظرف مستقر تھے. یہاں پہ ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فعل کے بعد اگر جار مجرور آ جائے نا، فعل کے بعد یہ ختم اللہ، تو یہ کیا بنے گا؟ ظرف لغو بنے گا. نہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ختم اللہ تو یہ جار مجرور مل کر متعلق کیا ہوں گے؟ اللہ. دیکھو میں ترکیب کرتا ہوں. ختم فعل، لفظ اللہ فائل، اللہ جار، قلوب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور، مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور مل کر جار مجرور ظرف لغو. ظرف لغو، ظرف لغو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ یہ ختمہ کے متعلق ہوں گے. ظرف لغو متعلق کس کے ہوں گے؟ ختمہ فعل کے. تو ختمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، تو جار مجرور ظرف اللہ متعلق ختم کے ہوں گے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کیا ہوں گے؟ ظرف اللہ. اچھا چلو ابھی نہیں سمجھ آئی، آگے دیکھو ذرا، آگے سمجھ آ جائے گی. انی جاعل فی الارض خلیفۃ، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ذرا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. انی، انی یہ انی جاعل، اس میں فاعل آ گیا، جاعل اس میں فاعل ہے نا، فاعل ان کا وزن آ گیا. فی جار، عرض کیا آئے گا؟ مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے، یہ جار مجرور مل کر متعلق ظرف لغو، ظرف لغو متعلق کس کے ہوں گے؟ اس میں فاعل جاعل ان کے. اچھا ظرف لغو ہوں گے، اس لیے خلیفتن یہ انا کی خبر آئے گی. انی، انا کا اسم کیا ہے؟ یہ یا ضمیر ہے، انا کا اسم یا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر کیا آ جائے گی؟ منصوب، جو ہے نا منصوب آ جائے گی، جو ہے نا منصوب متصل ہے، منصوب متصل ہے نا، منصوب متصل یہ کیا آ جائے گا؟ انا کا اسم. جائل سیگا اس میں فائل. فی جار الارض مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق جائل اس میں فائل کے، ٹھیک ہے نا. تو جائل سیگا اس میں فائل، اپنا فائل، ٹھیک ہے نا، اپنے فائل، ٹھیک ہے نا، اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے نا. اچھا جی یہ جو ہے نا اس میں سے، اور یہ خلیفتن یہ وہ بنے گا، ٹھیک ہے نا. یہ پورا کا پورا جو ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جائل فی الارض خلیفہ، یہ جو ہے نا یہ اس میں سے یہ بننا ہے جائل ان کے لیے، پھر وہ بنانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا یہ وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فائل ہے، اس میں فائل ہے کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانے لگا ہوں، یہ اس میں فائل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جار مجرور متعلق اس کے ہوں گے؟ جائل ان کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے یہ جائل انا کی ایک خبر بنے گا. یہ خلیفہ اصل میں یہ اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ جائل کی خبر بنے گی. خلیفہ جائل، خلیفہ اصل میں اسی کے لیے جائل ان کے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح بن جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح وہ کریں گے؟ کہ یہ جو ہے نا یہ انی جا، یہ اصل میں جائل خبر بننی ہے، جائل نے خبر بننا ہے، اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا.
تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا انی جاعل فی الارض خلیفتن. خلیفتن یہ کیا بن جائے گا، یہ جاعل کے لیے یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. جاعل کے لیے پھر جاعل خبر بن جائے گی. یہ خلیفتن کرو اس کو، یہ گڑبڑ کی ہوئی ہے یہاں پہ، خلیفتن. ہاں یہ مفعول بھی بنائیں گے. اچھا خلیفتن کرنا چاہیے، خلیفتن نہیں ہونا چاہیے. انی جاعل فی الارض خلیفتن، ٹھیک ہے. یہ جاعل کے لیے، اس میں فاعل کے لیے مفعول بھی بنائیں گے اس میں سے. پھر یہ انا کی خبر بنے گی، یہ انا کی خبر بنے گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جار مجرور ملک یہ اس میں فائل کے بعد آ رہا ہے. ابھی بس اتنی سی بات سمجھو. الذی جعل لکم الارض، الذی جعل لکم الارض، ٹھیک ہے نا. اب ایسے الذی جعل لکم الارض، یہ جعل فعل ہے نا، یہ جار مجرور. لکم کیا آ رہا ہے؟ جار مجرور آ رہا ہے. جار مجرور متعلق اس کے ہوگا؟ جعل کے ہوگا. الذی جعل لکم، جار مجرور ظرف لغو متعلق جعل کے. اچھا یہ سب ظرف لغو ہیں کیونکہ ان کا متعلق ما قبل مذکور ہے، ان کا متعلق. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بس اتنی سی بات سمجھو کہ اگر متعلق لفظوں میں موجود ہے، فعل کے بعد آ جائے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، مصدر وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے بعد جو ہوتا ہے نا تو کیا بنے گا؟ ظرف لغو بنے گا. یہ کیا بنیں گے؟ ظرف لغو متعلق بنیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو اب ظرف لغو کو ظرف لغو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ لغو کا معنی ہے محروم ہونا. لغو کا کیا مطلب ہے؟ فضول، محروم ہو جانا. لغا سے جو ہے نا محروم ہو جانا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغو کا معنی کیا ہے؟ محروم ہو جانا، محروم ہو جانا ہوتا ہے. اچھا جی، تو اب آگے جی، جب محروم ہو جانا ہے تو ظرف لغو کو ظرف لغو سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑنے سے محروم رہتی ہے، کیونکہ عامل خود ما قبل مذکور ہوتا ہے. یہ ظرف جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہو جاتا ہے اس بیچارے کو، اس کو کوئی خاص موقع ہی نہیں ملتا. کیوں؟ یہ تو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے جا کے. یہ کوئی کیا نہیں کر سکتا، اس کو کرسی نہیں ملتی، اس کو کرسی نہیں ملتی. پہلے تو کا انون وغیرہ، ثابتن وغیرہ وہ بنتی تھی نا، وہ کرسی مل جاتی تھی. اس کے مزے ہوتے تھے. ظرف مستقر یہ قرار پکڑ جاتا تھا جار مجرور. یہاں پہ بیچارے کو ہم کہتے ہیں چل تیری کوئی جگہ نہیں ہے. کہوں تو میں کیا کروں؟ نہیں، تو جا کے کیا کر جائے، بس اس کے ساتھ جا کے جڑ جا، بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ظرف اللہ. بیچارے کی کیا ہوگی، اس کی کرسی کیا کر دی ہے آپ نے؟ چھٹی کر دی ہے. اس کو چنگے کے اندر جو ہے نا ہم نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ ملا دیا، جا کے جوڑ دیا پیچھے. ورنہ کیا تھا ظرف مستقر میں؟ کیا تھا؟ وہ جگہ پکڑتے تھا اپنا، ایک خاص جگہ پکڑتا. میں بھی کوئی چودھری ہوں، میں چودھری ہوں، میری اپنی جگہ ہوگی. ٹھیک ہے، ادھر ہم کہتے ہیں کوئی چودھری صاحب، چودھری صاحب نہیں. آپ جا کے جو ہے نا آپ کیا کیجئے، جا کے جڑ جائیے. جا کے جو پہلے جو ہے نا جو فعل اس میں فاعل اس میں مفعول ہے اس کے ساتھ جا کے جڑ جائیے، بس ختم ہو گئی بات آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہ ظرف ادا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑنے سے محروم رہتی ہے، کہ یہ جو ہے کیونکہ عامل خود ماقبل مذکور ہوتا ہے. عامل خود مذکور ہے نا، عمل کرنے والا جو ہے یہ اس کی جگہ نہیں پکڑ سکتا. اس کو کہتے ہیں ظرف اللہ کہتے ہیں. سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، ظرف مستقر کی وجہ تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مستقر مشتق ہے استقرار سے. استقرار کا معنی ہے قرار پکڑنا. تو ظرف مستقر بھی اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑ لیتی ہے، اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. جیسے الحمد للہ، دیکھو الحمد للہ اصل میں یہ ثابت للہ یہ خود نکالا ہے. اچھا الحمد للہ یہ مبتدا تھا، اس کی خبر چاہیے تھا. اچھا اس کے لیے خبر چاہیے تھا، اس نے کیا کی ہے، یہ خبر بنی ہے. اچھا للہ یہ کیا بنی ہے؟ خبر بنی ہے. تو ثابت عامل کو حذف کر دیا اور ظرف مستقر کو سیغہ کھڑا کر دیا. ثابت الحمد ثابت للہ تھا، یا الحمد الحمد ثابت للہ تھا، الحمد ثابت للہ تھا. تو ثابت کی چھٹی کرا دی یا ثابتہ کی چھٹی کرا دی، اس کی جگہ جار مجرور کو بٹھا دیا. ہم نے کہا کہ یہ آ گیا، تو اس نے کیا کر دیا، اس کی قرار پکڑ لی اپنے عامل کی جگہ. اس نے قرار پکڑ لی، اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. ادھر بیچارے کو اس کو وہ نہیں ہونے پڑا تھا. یہاں پہ کیا ہوا، ادھر اس نے قرار پکڑا ہے. تو الحمد للہ کے اندر کیا کیا، للہ نے ثابتہ کی جگہ یا ثابت ان کی جگہ قرار پکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر. اور ظرف لغو میں کیا تھا، اس کے بیچارے کی کوئی وہ نہیں ہو، اس کو ہم نے کہا کہ تیری کوئی جگہ نہیں ہے، چل چھٹی کر. اس کو کہتے ہیں ظرف لغو کہتے ہیں. ظرف لغو اور ظرف مستقر. نہیں سمجھ آئی بات کی؟